تو جتنی مرضی تعریف کر تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. تو کہاں تک وہاں تک جائے گا؟ تو جا ہی نہیں سکتا. تو کہاں پہنچے گا؟ مک چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. خود ہی کہنے لگے ماں اجملا کا، ماں اکملا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. خود ہی کہنے لگے، خود نعت لکھ کے خود تعریف کر کے، تو کسی سے نہیں کہا کہ تو سبحان اللہ کہہ، تو ماشاء اللہ کہہ. خود ہی کہنے لگے کہ چپ کر مہر علی یہ تھے جا نہیں ہو بولن دی. ایک خاتون نا نبی پاک علیہ السلام کے لیے کرتا بنا کے لائی تھی اور بڑا ہی حسین بنا کے لائی، تیار کر کے نا حضور کے لیے، محبوب کے لیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی فوراً اندر تشریف لے گئے اور حضور کرتا بدل کے آ گئے فوراً. اس میں محبت چھلکتی تھی نا، تو کریم نے اس کا دل بھی فوراً ہی تازہ کیا. حضور پہن کے آئے، یہ محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. او کدے سر منگے نہ کدے سر منگے، جے او کدے سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے. حضور کے لیے تیار کر کے لائیے نا. وہ خاتون خوش ہو کے چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حاضر ہوئے تو کہا حضور کمال ہو گئی ہے. بہترین کرتا صحابیہ نے پیش کیا تو صحابہ تشریف لائے بعد میں، تو کہا یا رسول اللہ بڑا ہی کمال لگ رہا ہے، حد کردی بنانے والے تیار کرنے والے نے. اور پھر جب آپ کے قریب آیا ہے تو اس قمیض کو بھی 4 چاند لگ گئے، اس کے بھی نصیب چمک گئے. جب انہوں نے یہ کہا نا تو کریم بڑے دلوں کے حال جاننے والے تھے، تعریف زیادہ کی تو حضور کہنے لگے پسند آ گیا تمہیں، پسند آ گیا ہے؟ کہا جی آ گیا. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے. او پسند آ گیا. کچھ بندے زیادہ تعریف کرے نا تو ان کی تعریف کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی قسم کے مفہوم ہوتے ہیں. یہ لفظ متن بخاری میں نہیں ہے، اس کو شارحین نے بیان کیا. کہتے ہیں عام آدمی نہیں تھے، مالدار آدمی، اور صحابہ میں سب سے مالدار تھے. نام تھا سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی. اتنا مالدار. حضور کیا بات ہے کرتے کی. محبوب اندر تشریف لے گئے، وہی کرتا دوبارہ پہن لیا. تھوڑی دیر پہلے حسن تھا اور تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹیں تھیں. اور جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ آپ نے کیوں طلب کیا، تو انہوں نے کرتا سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. پہننے کے لیے لیا ہے. کہنے لگے تم نے کیا سمجھا ہے؟ کہا پھر کیا کرو گے؟ فرمانے لگے جب قبر میں جاؤں گا تو اس کا کفن بناؤں گا. کچھ مہمان ہوتے ہیں اور کچھ مہمان خاص ہوتے ہیں. انسان کی طبیعت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ وہ ایک جیسا سلوک نہیں کرتا. ان کے لیے انتظام، اہتمام اور انصرام بھی خاص ہوتا ہے. وہ خاص مہمان جب آتے ہیں تو انسان کی طبیعت بھی کچھ خاص طریقے سے مچلتی ہے. اسی طرح ہم تحائف